امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے کیا؟ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ جلد بازی میں نہیں ہیں بلکہ ایک بہترین معاہدہ چاہتے ہیں اور جنگ بندی میں توسیع کے معاملے میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران ناکہ بندی، دھمکیوں اور وعدوں کی خلاف ورزیوں کو بڑی رکاوٹ بتاتا ہے۔ اس درمیان جنگ کے اثرات کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ جنگ تقریباً 3 کروڑ افراد کو دوبارہ غربت کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ یہی آج ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا T20 ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی کرکٹر محمد نواز پر منشیات استعمال کرنے کا الزام، PCB کی جانب سے تفتیش کا اعلان، اور یورینیم کی انرچمنٹ یا اسے افزودہ کرنا ہوتا کیا ہے اور ایران کے ساتھ مغرب کے تنازع میں یہ اہم اور بنیادی مسئلہ کیوں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں کی ناکہ بندی کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد دوبارہ غربت میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس تشویش اور جنگ بندی میں توسیع کے باوجود ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ یہاں سے گزرنے والے کم از کم 3 مال بردار جہازوں پر فائرنگ کی گئی ہے اور بدھ کو جاری ہونے والی اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے غیر ملکی جھنڈے والے 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ حالانکہ BBC سمجھتا ہے کہ ان جہازوں کی ویڈیو ابتدائی حملے کے بعد بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کیرولائن ہاولی کی اس رپورٹ میں دیکھیے جسے پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ اس عالمی بحران کا مرکز اب بھی آبنائے ہرمز ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 20,000 سیلرز اور ان کا سامان اب بھی وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف ایرانی سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا کہ 2 مال بردار جہازوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ایک تیسرے جہاز پر حملہ کیا گیا ہے۔ BBC ویریفائی اس سے متعلق اب تک کی معلومات کو جمع کر رہا ہے۔ پہلا یونان کا کنٹینر جہاز تھا جس کا نام اونڈاس ہے۔ اس کا ٹریکنگ ڈیٹا یہاں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے اور اسکرین کے دائیں طرف سیٹلائٹ تصویر ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک ایرانی گن بوٹ نے اس پر فائرنگ کی جس سے جہاز کے برج کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسرے جہاز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ MSC فرانچسکا ہے جس پر ایرانی ساحل سے 6 ناٹیکل مائلز دور فائرنگ کی گئی۔ تیسرا جہاز پیناما کے جھنڈے والا یوفوریا سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں بھی یہ اطلاع ہے کہ اس پر ایرانی ساحل کے قریب سے فائرنگ کی گئی۔ پکڑے جانے والے جہازوں میں سے ایک یہ ہے، فرانچسکا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ایران نے جہازوں کو قبضے میں لیا ہے۔ لیکن ویکینڈ پر امریکیوں نے خلیج عمان میں ایران کے جھنڈے والے اس مال بردار جہاز کو روکا، پھر امریکی نیوی نے اپنی ناکہ بندی کے تحت اسے قبضے میں لے لیا۔ ابھی تک کسی بھی فریق نے پیچھے ہٹنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ آبنائے ہرمز کی دوہری ناکہ بندی جاری ہے اور یہ ایک خطرناک کوشش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دونوں فریق فی الحال ایک دوسرے پر گولی چلانے سے گریز کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا حقیقی امکان موجود ہے کہ ایسا حادثاتی طور پر یا جان بوجھ کر ہو جائے، اور اگر امریکہ اور ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک دوسرے پر گولی چلائی تو ہم سب اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد کی وجہ سے سیلرز پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں 24 عملے کے ساتھ ایک آئل ٹینکر کے کیپٹن بھی ہیں۔ ہم 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے۔ ایک کپتان کے طور پر حکام کے لیے میرا پیغام یہ ہوگا کہ تناؤ کم کریں، سمندروں کو تجارت اور انسانیت کے لیے کھلا رکھیں۔ ہم سیلرز دنیا کو جوڑتے ہیں، ہماری حفاظت کریں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی جانب سے جہازوں کو قبضے میں لینے کو ڈاؤن پلے کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے کل دیکھا، صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اس حکومت کو تھوڑا وقت دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہی حکومت ہے جو آپریشن ایپک فیوری کی وجہ سے مکمل طور پر داغدار ہو چکی ہے۔ پاکستان دونوں فریقوں کو ایک ساتھ لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی سفیر سے ملاقات کی۔ دارالحکومت اسلام آباد امن مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے مکمل طور پر تیار تھا، لیکن ایران نے امریکیوں سے ملنے سے تب تک انکار کیا ہے جب تک کہ وہ اپنی ناکہ بندی نافذ کیے ہوئے ہیں۔ امن مذاکرات کے لیے قائم کیے گئے سیکیورٹی چیک پوائنٹس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کے عالمی نتائج ہیں، لیکن فی الحال اس کا حل نظر نہیں آ رہا۔
اور ایک اہم پیش رفت میں امریکی بحریے کے سب سے سینئر سویلین آفیسر نے گزشتہ رات اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس کی اب تک کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے. پینٹاگون کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جان فیلن فوری طور پر انتظامیہ چھوڑ رہے ہیں اور ان کی جگہ ان کے نائب عہدہ سنبھال رہے ہیں. یہ تبدیلی آرمی چیف آف سٹاف کی برطرفی اور 2 دیگر سینئر فوجی حکام کو ان کے عہدوں سے ہٹائے جانے کے محض چند ہفتوں بعد آئی ہے. اور اب بات ایران پر یورینیم انریچمنٹ کے الزامات کی. یورینیم اس تنازع میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ اصل میں یورینیم ہسپتالوں، گھروں اور شہروں کو برقی توانائی فراہم کرنے کے لیے کام آتا ہے، مگر اس کے غلط استعمال سے تباہی کا زبردست اندھیرا بھی چھا سکتا ہے، اور اسی لیے دنیا بھر کی نظریں ایران پر لگی ہوئی ہیں کہ وہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ چند تکنیکی فیصلوں کے عالمی، جغرافیائی اور سیاسی اثرات کتنے گہرے اور دیرپا ہو سکتے ہیں، دیکھیے بی بی سی کے ساؤتھ ایشیا جرنلزم کی ٹیم کی یہ رپورٹ، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. یورینیم کسی شہر کو روشن بھی کر سکتا ہے اور تباہ بھی، اور اس کی یہی خاصیت امریکہ ایران تنازع کی جڑ ہے. ایران کہتا ہے کہ وہ یورینیم کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، جیسے بجلی پیدا کرنا، میڈیکل ریسرچ اور سائنسی ترقی. بین الاقوامی قانون کے تحت ان سب کی اجازت ہے، مگر امریکہ کا الزام ہے کہ ایران کا یورینیم حربی صلاحیت یعنی ویپن گریڈ ہونے کے قریب ہے اور وہ جلد ہی ایٹم بم بنا سکتا ہے. یورینیم کس طرح کام کرتا ہے اور اس کی افزودگی یعنی انریچمنٹ کیوں اہم ہے؟ یورینیم زمین کی بیرونی تہہ میں قدرتی طور پر 2 حالتوں میں ملتا ہے، یورینیم 238 اور یورینیم 235. 99% کے لگ بھگ پایا جانے والا یورینیم 238 ہے. اس سے نہ تو ہتھیار بن سکتے ہیں اور نہ ایٹمی بجلی گھر چل سکتے ہیں. یہ صرف ریڈیشن شیلڈ بنانے کے کام آتا ہے. خاص چیز یورینیم 235 ہے، کیونکہ اس کے ایٹموں کے ٹوٹنے سے عظیم توانائی خارج ہوتی ہے، جسے قابو میں لا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے یا پھر ایٹم بم بنایا جا سکتا ہے. یورینیم کی یہ قسم قدرتی طور پر صرف 1% ہی پائی جاتی ہے، جسے بامقصد بنانے کے لیے اسے افزودہ یعنی انرچ کرنا پڑتا ہے. بین الاقوامی ضوابط کے تحت توانائی کے لیے یورینیم کو صرف 3 سے 5% تک افزودہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یورینیم 235 کو قریباً 90% انریچ کیا جائے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ اگر یورینیم کو 20% تک افزودہ کر لیا گیا تو بقیہ کام آسان ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے بہت آسانی اور تیزی کے ساتھ ویپن گریڈ تک پہنچایا جا سکتا ہے. اطلاعات ہیں کہ ایران 60% تک یورینیم افزودہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. چونکہ اس درجے کے یورینیم کا کوئی شہری استعمال نہیں ہے اور یہ ہتھیاروں کے لیے قابل استعمال ہونے کے کافی قریب ہے، اس لیے اس بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کے مطابق یورینیم سے توانائی حاصل کرنے کی صلاحیت کئی ملکوں کے پاس ہے، جبکہ صرف 9 ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت ایران پر لازم تھا کہ وہ یورینیم کی افزودگی محدود کرے گا اور اپنی ایٹمی تنصیبات کے بین الاقوامی معائنے کی اجازت دے گا. اس کے بدلے اس پر عائد معاشی پابندیاں ہٹا لی گئیں. لیکن 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے دستبردار ہونے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے. ایران نے یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کر دی اور موجودہ تعطل کی بنیاد یہی ہے کہ آیا ایران کا یورینیم پروگرام شہری مقاصد کے لیے ہے یا وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش میں ہے. اور اس سال T20 ورلڈ کپ کے دوران ریکریشنل ڈرگز کے استعمال کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر محمد نواز سے جواب طلب کیا ہے. اس بارے میں کرکٹ کے شائقین کا رد عمل کیا ہے اور ریکریشنل ڈرگز ہوتی کیا ہیں، دیکھیے آج ٹرینڈنگ میں. آئی سی سی کی جانب سے بھجوائی گئی محمد نواز کی ڈرگ یوز رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، جس کی اب پی سی بی تفتیش کر رہا ہے. آئی سی سی کی رپورٹ سے پہلے کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ فروری اور مارچ میں انڈیا اور سری لنکا میں کھیلے گئے T20 ورلڈ کپ کے دوران محمد نواز کا ریکریشنل ڈرگ یوز ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا. مختصراً آپ کو بتا دیں کہ ریکریشنل ڈرگز کا تعلق کھلاڑی کی صلاحیت یا کارکردگی بڑھانے سے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تفریح کی خاطر استعمال کیے جانے والی کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے. اور اس بارے میں ایکس پر شہزاد لکھتے ہیں، ہم ورلڈ کپ کے لیے دعا کر رہے تھے اور ہمارے شاہی کھلاڑی ڈرگز لینے میں مصروف تھے. ایک اور صارف لکھتے ہیں، تصدیق شدہ حقائق پر قائم رہیں، آفیشیل سٹیٹمنٹس کا انتظار کریں. اور ایک دیگر اکاؤنٹ کرک ٹاک سے لکھا گیا، ڈرامے کے معاملے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کبھی مایوس نہیں کرتی. ویسے آپ کو بتا دیں کہ ایسے معاملے میں آئی سی سی قوانین کے مطابق ٹیسٹ مثبت آنے پر کھلاڑی پر 4 سال تک کی پابندی عائد کی جا سکتی ہے.
اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ گزشتہ روز جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں صحافی امل خلیل کی ہلاکت اور فری لانس فوٹوگرافر زینب فراج کے زخمی ہونے کے بعد لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام عائد کیا ہے۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا، حالانکہ IDF کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کو نشانہ نہیں بناتی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ جنگ میں شامل فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی دوران انہوں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ نے یورپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ میں برڈ فلو کی ممکنہ وبا سے بچاؤ کے لیے تیار کی گئی ایک ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ ویکسین ایک ایسے فلو وائرس کے خلاف کام کرتی ہے جس نے دنیا بھر میں پرندوں میں تباہ کن انفیکشن پھیلایا ہے۔ انسانوں کو اس سے کتنا خطرہ ہے، دیکھیے فرگسن والش کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ کلے ہاورڈ کئی برسوں سے مرغیاں پال رہی ہیں۔ ان کے پرندے صحت مند ہیں، لیکن وہ جانتی ہیں کہ ایوین فلو کس قدر تباہی مچا سکتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ویکسین کے اس تجرباتی پروگرام میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم ہر سال برڈ فلو سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہو یا بایو سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے، یعنی یہ یقینی بنانا کہ ہم یہ وائرس اپنی مرغیوں تک نہ پہنچائیں۔ تو جب میں نے سنا کہ یہ مستقبل میں انسانوں تک بھی منتقل ہو سکتا ہے اور پھر انسان سے انسان میں پھیل سکتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹرائل میں شامل ہوا جائے۔ وہ H5N1 کی پہلی ویکسین خوراک لینے آئی ہیں، جو کہ ایک بین الاقوامی تحقیق کا حصہ ہے۔ 4000 رضاکاروں میں سے زیادہ تر کا تعلق برطانیہ سے ہوگا۔ اس تحقیق میں ویکسین کی حفاظت اور جسم میں مدافعاتی رد عمل کا جائزہ لیا جائے گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آیا یہ ویکسین کسی ممکنہ وبا کی صورت میں مؤثر تحفظ فراہم کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ ویکسین ٹرائل نہایت اہم ہے تاکہ ہم اس وائرس کے مقابلے کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وائرس پولٹری فارمز میں موجود ہے اور ہم اس کے انسانوں میں مزید پھیلاؤ کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ویکسین mRNA ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جو پہلی بار کووڈ ویکسینز میں استعمال ہوئی تھی اور جسم کو وائرس کے خلاف دفاع کرنا سکھاتی ہے۔ تیزی سے تیار ہونے کی صلاحیت کے باعث یہ وباؤں کے دوران خاص طور پر مفید سمجھی جاتی ہے۔ جنوبی انگلینڈ میں واقع یہ مرکز، جسے امریکی کمپنی ماڈرنا نے قائم کیا، گزشتہ سال کھولا گیا تھا۔ یہ برطانیہ میں واحد مقام ہے جہاں بڑے پیمانے پر mRNA ویکسین تیار کی جاتی ہیں۔ یہاں سالانہ 10 کروڑ خوراکیں تیار کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی وبا کی صورت میں یہ تعداد بڑھا کر 25 کروڑ تک کی جا سکتی ہے۔ H5N1 برڈ فلو، جو سب سے پہلے جنوب مشرقی ایشیا میں سامنے آیا، آسانی سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ تاہم 2003 سے اب تک یہ دنیا بھر میں 450 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے۔ وبائی فلو اب بھی برطانیہ اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں شدید تشویش ہے کہ اگر یہ وائرس ارتقا پا کر انسان سے انسان میں مسلسل منتقل ہونا شروع ہو گیا تو اس سے بڑے پیمانے پر معاشی تباہی اور جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ H5N1 نے پرندوں کی آبادی کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ کبھی انسانوں میں وبا کی شکل اختیار کرے گا یا نہیں، لیکن یہ ویکسین ٹرائل اس بات کو یقینی بنانے میں مدد دے گا کہ سائنس اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو۔ برسوں تک میڈ ان چائنا کا مطلب تھا سستا اور ماس پروڈیوس سامان، یعنی سستے داموں میں خوب سارا سامان ہے تو چینی ہے۔ لیکن اب چین کے بعض برانڈز پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں۔ لاس اینجلس سے لندن تک چینی برانڈز کے سٹورز مشہور ہیں اور بعض اوقات دکان کے اندر جانے کے لیے قطار میں لگنا پڑتا ہے۔ تو آخر کیا ہے چینی برانڈز کی عالمی شہرت کا راز؟ دیکھیے سرنجنا تیواری کی رپورٹ میں، جسے پیش کریں خدیجہ عارف۔ نیو یارک میں کافی چینز، ٹوکیو میں کھلونوں کی دکانیں اور اب لندن کے آکسفورڈ اسٹریٹ پر فلیگ شپ سٹورز، چینی برانڈز کو عالمی شہرت مل رہی ہے۔ مولی ٹی برانڈ 4 سال قبل چین کے شہر شینزن میں منظر عام پر آئی تھی اور اب پوری دنیا میں اس کے 2000 سے زیادہ سٹورز ہیں۔ یہاں سنگاپور میں چین سے باہر مولی ٹی کے سب سے بڑے سٹورز میں سے ایک ہے۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی، قوت خرچ رکھنے والے صارفین اور پہلے سے موجود عالمی برانڈز کی وجہ سے سنگاپور چینی کمپنیوں کے لیے ایک آزمائشی منڈی بن چکا ہے۔
यहाँ कामयाबी मिल जाए तो बाकी दुनिया के दरवाजे खुल ही जाते हैं। यही हिकमत अमली दुनिया की सबसे बड़ी हॉटपॉट चेन के लिए भी कामयाब साबित हुई। हाइडी आलो के अब 14 ममालिक में 1300 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। कंपनी का कहना है कि इस कामयाबी की वजह है मजबूत सप्लाई चेन, एक जैसी सर्विस और सार्फिन के एक्सपीरियंसेस पर तवज्जो। बैरूनी ममालिक में रेस्टोरेंट एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए जहां पर वो इमिग्रेंट रेस्टोरेंट के बजाय ब्रांड रेस्टोरेंट बन गए। ये बाहर के मुल्कों में चीनी रेस्टोरेंट की तरक्की है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया में हमारे एक रेस्टोरेंट के 50% से ज़्यादा कस्टमर गैर एशियाई हैं। बरसों से मगरबी ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के तजुर्बे ने चीनी कंपनियों को आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाने की सलाहियत दी है। हालिया बरसों का एक बड़ा कल्चरल फिनोमेना या क्रेज लुबुबो डॉल्स रहा है, एक ऐसा वायरल ट्रेंड जो इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह सोशल मीडिया चीनी ब्रांड्स को दुनिया भर में मकबूल कर रहा है। मिनीसो भी ऐसी ही एक मिसाल है। इसके 110 से ज़्यादा ममालिक में स्टोर्स हैं और इसके बच्चों की फिल्मों के नामवर किरदारों के साथ लाइसेंसिंग के मुआहदे हैं। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की नई जनरेशन अब इससे भी एक कदम आगे हैं और इसकी सही अक्कास इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिसमें BYD सरे फहरिस्त है, जिसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। कुछ दहाइयों पहले तक चीनी ब्रांड्स को सस्ते ब्रांड के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज BYD जैसे ब्रांड्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को फरोख्त करने के लिए जज्बाती कहानियों और इलाकाई या मकामी टेस्ट को मद्देनजर रखते हैं। टैरिफ से लेकर सियासी स्क्रूटनी तक इन ब्रांड्स को भी चैलेंजेस का सामना है। साथ इस तरह के सवालात भी हैं कि ये ब्रांड्स इतनी तेज़ी से कैसे मकबूल हो रही हैं। अगर ये ब्रांड्स आलमी सतह पर दीगर ब्रांड्स का मुकाबला कर सकती हैं तो ये सिर्फ चीनी बिजनेसेस को ही नहीं बल्कि चीन की छवि को भी पूरी दुनिया में नई शक्ल दे सकती हैं। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। समरा फातिमा को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी।